بحیثیت بادشاہ یہ فرض تھا کہ اپنے ماتحت سارے لوگوں کے ساتھ ایک سلوک کرے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے، سب کا احترام کرے، سب کے مذاہب کا احترام کرے، ان کے شاعر کا احترام کرے، ان کے مردوں کا احترام کرے، ان کی خواتین کا احترام کرے۔ جتنا دور جائیں گے دین اسلام سے، کتاب و سنت سے، حدیث نبوی سے اور قرآن کی ہدایات سے، اتنا ہی زیادہ ضلالت و گمراہی کے ساتھ ساتھ ذلت و خواری ہمارا مقدر بنے گی۔ ابھی وقت آ رہا ہے، اسی مہینے میں ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، نوجوانوں کا طبقہ، لڑکے اور لڑکیوں کا طبقہ جائے گا، جشن منائے گا، اور 2 جشن منائے جائیں گے، 2 اسی مہینے کے اندر۔ اے مسلمانوں، اگر دنیا میں عزت چاہیے، اگر دنیا میں تمکنت چاہیے اور باوقار زندگی چاہیے تو کفار اور یہود و نصارہ سے الگ تھلگ امتیاز کے ساتھ رہنا ہوگا، اپنے دین کے ساتھ اعتزاز کے ساتھ رہنا ہوگا، اپنے دین کو سب کچھ سمجھ کے کتاب و سنت کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا ہوگا۔ ہمارے نوجوان لڑکوں کو، نوجوانوں کو اور خواتین کو خصوصیت کے ساتھ ہر اس جگہ پہ جانے سے رکنا ہوگا جہاں پر فتنہ ہے، جہاں ان کی عزت کو داغ لگنے کا خطرہ ہے، جہاں ان کے ساتھ بدتمیزی ہونے کا خطرہ ہے، ہر اس جگہ سے رکنا ہوگا۔ ایسے ذلیلوں کو، ایسے بدخواہوں کو اور ایسے لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو دور کرنا ہوگا۔ ضرورت نہیں ایسی محفلوں میں جانے کی جہاں اسلام کا مذاق اڑتا ہو، ضرورت نہیں ایسی ڈگریاں لینے کی جہاں پر خواتین اسلام کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہو، انہیں ذلیل کیا جاتا ہو، ان کی عزت کو اچھالا جاتا ہو۔ صرف اسلام کی خاطر، اسلام کے شاعر کی خاطر ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے سنت کافی ہے، ہمارے لیے سلف کا طریقہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کی نازل کردہ شریعت کافی ہے۔ لہذا ضرورت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ وقال تعالى في موضع آخر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه الشيخان۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، عزیز طلبہ اور خواتین اسلام، اللہ تعالی نے امت اسلامیہ پر خصوصاً اور پوری انسانیت پر عموماً ایک بڑا ہی عظیم احسان یہ کیا کہ اس نے اپنا کلام بشکل قرآن بندوں کے لیے اتارا، اور اس قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ قرآن کریم دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے
جو نہ صرف یہ کہ محفوظ ہے بلکہ اپنے معجزانہ وصف کی وجہ سے رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے رشد و ہدایت، اطمینان و سکون اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے۔ سوچا جائے تو یہ بڑا ہی پرکیف اور پرمسرت منظر محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں بسنے والے انسان جو اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ان کے درمیان ان کے خالق نے اپنا کلام بھیج دیا ہے۔ اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے اپنا کلام، اپنی کتاب اتار دی۔ ظاہر ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ دنیاوی خواہشات، دنیا کے معاملات اور دنیا کی رنگینی، دنیا کی مشغولیتیں، دنیا میں شیطان اور شیطان صفت انسانوں کے کارنامے اور یہ تمام وہ شواغل جو انسان کو مشغول کر سکتے تھے، جو انسان کو بھٹکا سکتے تھے اور بھٹکاتے ہیں، مشغول کرتے ہیں، راہ حق سے دور لے جاتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ظاہر ہے ان حالات میں کوئی نہ کوئی ہدایت کا سرچشمہ ہونا چاہیے۔ انبیاء کا سلسلہ جب اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور آگے کی آنے والی قوموں کو اس آزمائش میں ڈالا کہ تم اب آخری نبی کو پہچانو، آخری نبی کو جانو، اس کی شریعت کو سمجھو اور اس کی شریعت پر عمل پیرا ہو کر کے اس دنیا میں زندگی گزارو تاکہ تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے اور دنیا کے اندر آنے والے فتنوں کا، دنیا میں آنے والی پریشانیوں کا تم سامنا کرتے ہوئے اس دنیا سے محفوظ آخرت کی طرف کوچ کر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا سلسلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سلسلہ ختم کیا اور اس کے بعد آپ کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دی۔ قیامت تک یہ کتاب اس دنیا میں باقی رہے گی۔ اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ تاکہ شریعت اسلامیہ اور اللہ کا دین جیسا اترا تھا ویسا برقرار رہے اور ساتھ میں اس کتاب کے ذریعے انسانیت ہدایت پائے، انسانیت اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خصوصیتیں بیان کی کہ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کے مقاصد کیا ہیں، اس قرآن سے ملنے والے فوائد کیا ہیں۔ ان میں سے ایک دو آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ان کی روشنی میں میں اپنے کلام اور خطبے کی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن، یہ قرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ قویم ہے، سیدھا ہے، قائم و دائم ہے، صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت کا بہت ہی تنگ مفہوم ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے کہ بندہ اللہ واحد کی عبادت کے لیے مسجد میں آتا رہے اور توحید کا مختصر سا اقرار کیے رہے تو یہ صراط مستقیم ہے۔ میرے عزیز، صراط مستقیم ابتدا ہوتی ہے توحید سے، رسالت سے، عبادات سے، معاملات سے، اخلاقیات سے، دنیا میں چلنے سے، دنیا کو فیس کرنے سے، دنیا کے حالات میں اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رہنے اور ثابت قدم
رہنے کے جذبے سے، ورنہ ممکن ہے ایک انسان جذبات میں آ کر توحید کا ماننے والا بن جائے، جذبات میں آ کر کتاب و سنت کا نعرہ لگا دے، لیکن اگر اس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، اگر وہ قرآن کریم کو پڑھتا نہیں، تو جان لے کہ صراط مستقیم پر برقرار رہنا اس کے لیے آسان کام نہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ شخص صراط مستقیم سے بھٹک جائے، کمزور پڑ جائے، اور آخر شیطان اس کو اچک لے جائے۔ صراط مستقیم کا معنی توحید سے شروع ہوتا ہے، عبادات سے چلتا ہے، معاملات سے ہوتا ہوا روزمرہ کی زندگی اور زندگی کے تمام معاملات میں آ کر کے داخل ہوتا ہے، اور صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، کتاب و سنت کی رہنمائی اپنے ساتھ لے کر کے اس زندگی کو گزارنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور یہ قرآن ہمیں اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو، مومنوں کو بشارت دیتا ہے یہ قرآن، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ مومنین جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت جہاں ایک خبر ہے، ایک خبر دینے کے معنی میں ہے، وہیں یہ آیت ہمارے لیے اور پڑھنے والے کے لیے تسلی ہے، خوشخبری ہے، اطمینان ہے۔ جب ایک مومن قرآن پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن سے ہدایت لے گا، اللہ کے کلام سے محبت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کے معنی مفہوم کو اپنے اندر محسوس کرے گا، تو اسے اس آیت سے اطمینان ملے گا اور ایک جذبہ ملے گا، ایک اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملے گی کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس قرآن پر عمل کرے، صراط مستقیم پر قائم ہو، اعمال صالحہ کرے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس خوشخبری کو محسوس کرنے کے بعد اس پر جمے رہنے کا جذبہ ملے گا۔ ایک اور آیت میں نے پڑھی تھی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، بیان کرنے والی، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو۔ تصور کریں کہ رب کائنات جو اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، اپنا کلام نازل کرتا ہے، اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے یہ ہر بات بیان کرتی ہے، ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے، ہر چیز کی، یعنی دین کی ہو یا دنیا کی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، کسی بھی طرح کے واقعات ہو، کسی بھی طرح کے معاملات ہو، تمام معاملات میں یہ کتاب ہمیں رہنمائی اور ہدایت دیتی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ ان الفاظ سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کا مقام کتنا عظیم الشان ہے، اور ایک مسلمان کو، ایک مومن کو قرآن کریم اپنی زندگی میں نافذ کرنا اور اس کے ساتھ چمٹے رہنا اور اس پر عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم قرآن کریم پر مختصر طور پہ ایک لفظ کے ساتھ ایمان تو رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے یا اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ ہمیں اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا تاکہ زندگی کے حالات کا سامنا کر سکے، ورنہ یہ دنیا اور دنیا والے آپ کو اسلام کے نام پر مٹا دینے کی کوششیں کریں گے،
آپ کو اس دنیا میں جینے نہیں دیں گے، آپ کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، بدنام کریں گے، رسوا کریں گے، آپ کو طرح طرح کی سازشوں میں گرفتار کریں گے اور آپ کا جینا اس دنیا میں تنگ کر دیں گے۔ آپ کو اسلام کے نام پر پریشان کیا جائے گا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ اس پریشانی کا حل آپ کو اسی قرآن میں ملے گا۔ یہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ قرآن بتائے گا کہ معاملات کا سامنا کیسے کرنا ہے، حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے، دنیا میں ایمان کی زندگی کیسے جینی ہے، دنیا کے اندر اسلام کو لے کر کیسے چلنا ہے، یہ صرف قرآن بتائے گا۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے طور پر زندگی جی تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے گا۔ جائیں جیسے دنیا میں چاہے جی لیں، تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے کسی مدد کی امید نہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے حالات کے لیے تنبیہات فرمائی ہیں۔ ان تصبکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے۔ تمہارے ساتھ اگر اچھے احوال ہوں، امن و سکون میں رہو، کامیابی کامرانی میں رہو، ترقیوں میں جاؤ، تو انہیں برا لگتا ہے۔ ان تصبکم حسنۃ تسؤہم، انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تمہاری برائی پر، تمہاری تکلیف پر، تمہاری پریشانی پر خوش ہوتے ہیں، اور تمہاری ترقی پر، تمہاری اچھائی پر، تمہاری بھلائی پر پریشان ہوتے ہیں، دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، قرآن کریم 1400 سال پہلے اس طریقے سے وضاحت کرتا ہے، لگتا ہے کہ آج کے حالات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، مگر اس کا حل کیا ہے؟ ایسے حالات میں جب غیروں نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کرنا چاہا ہو، مسلمانوں کو جینا حرام کرنا چاہا ہو، اور مسلمانوں کے لیے تکلیف کا جال بچھانا چاہا ہو، تو کیا حال ہوگا اس وقت، کیسے حالات ہوں گے، اور اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ حکمت عملی بتلا دی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم لوگ صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی سے کام لو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن کریم ہمیں راستہ دکھاتا ہے، قرآن کریم ہمیں حل بتاتا ہے کہ پریشانیوں سے گھبرانا نہیں، دشمنوں کی سازشوں سے گھبرانا نہیں، ان کے تنگ کرنے سے تنگ نہ ہونا، دل برداشتہ نہ ہونا، حالات چاہے جیسے ہو، مگر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم تقوی کا راستہ اختیار کرو گے اور صبر کا دامن پکڑو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی سازشیں، ان کے کھیل، ان کی تکلیفیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کریم کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ قرآن کریم ہمیں اس طرح کے الفاظ سے، اس طرح کی ہدایات سے ہمارے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، بلکہ قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ کے نبی سے فرمایا تھا کہ ہم نے یہ قرآن تم پر نازل کیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تمہارے دل کو تقویت دینے کے لیے۔ یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ فؤاد کا لفظ استعمال ہوا، قلب کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ عربی زبان میں قلب کے معنی دل اور فؤاد کے معنی بھی دل، لیکن فؤاد کا مطلب ہوتا ہے کہ قلب میں، دل میں آنے والے جذبات، دل میں اٹھنے والے خیالات و جذبات، کیونکہ اگر انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر گھبراہٹ آتی ہے۔ فرمایا قرآن جو نازل کیا گیا ہے تمہارے دل کو تقویت دینے کے لیے۔ اے مسلمانوں، قرآن ہی ہماری زندگی میں سب سے اہم ہے،
اور قرآن ہی ایمانی زندگی گزارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ہر طرح کی پریشانی کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن کریم نے اس طرح کی آیات کے علاوہ انبیاء کے واقعات سنائے ہیں۔ اگر آپ انبیاء کے واقعات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ نے کتنا اچھا سامان مہیا کیا ہے۔ سورۃ القصص اٹھائیے بطور مثال، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اے نبی ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کے واقعات اور ان کے جو حالات ہوئے ان کی خبر آپ کو سناتے ہیں بالحق، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، جو ہوا ہے ویسے ہی بتائیں گے۔ لقوم یؤمنون، ایمان والے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی پر قرآن اترا، مگر کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ اور فرعون کی خبر آپ پر تلاوت کی جاتی ہے حق کے ساتھ، مومنوں کے لیے، مومن قوم کے لیے، ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں تعلی کا شکار ہو گیا، سرکشی کا شکار ہو گیا، اپنے کو سب سے بڑا سمجھنے لگا۔ فرعون نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا کہ میرے اوپر کوئی نہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں سرکشی کا شکار ہوا۔ اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ زمین پر بسنے والے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، دو حصوں میں تقسیم کیا، بنی اسرائیل کے مسلمان اور قبطیوں کے غیر مسلم کفار، دو حصوں میں بانٹ دیا۔ جبکہ اس ظالم کا بحیثیت بادشاہ یہ فرض تھا کہ اپنے ماتحت سارے لوگوں کے ساتھ ایک سلوک کرے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے، سب کا احترام کرے، سب کے مذاہب کا احترام کرے، ان کے شاعر کا احترام کرے، ان کے مردوں کا احترام کرے، ان کی خواتین کا احترام کرے۔ مگر اس ظالم نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا کہ میں جو کر لوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اپنے قوم کو دو حصوں میں بانٹا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ایک فریق کو، ایک جماعت کو بڑا کمزور سمجھتا تھا، حقیر سمجھتا تھا، کمزور پکڑ بنا لیا ان کو، ان کے ساتھ ظلم شروع کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ کھانا شروع کیے۔ یذبح ابناءہم، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوزائیدہ نومولود بچوں کو پکڑ کے ذبح کرنا شروع کیا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی خواتین کو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ظلم و ستم کی انتہا دیکھیں، نومولود بچہ پتہ چل گیا کہیں پر لڑکا پیدا ہوا، قتل کر دیتا، لڑکیوں کو کچھ نہیں کہتا۔ انہ کان من المفسدین، اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین میں فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اب اتنی سخت سچویشن، اتنے سنگین حالات کہ ایک قوم ہے بنی اسرائیل، یہ مسلمان قوم اپنے زمانے کی، ایک ظالم بادشاہ کے تحت ہے، اور وہ ظالم بادشاہ اس قوم کے بچوں کو قتل کرتا ہے۔ صرف بچوں کو ہی قتل نہیں کرتا، پوری قوم کو غلام بنا رکھا تھا اس نے۔ ظلم و ستم کیا کرتا تھا؟ خصوصی طور پر چھوٹے بچوں میں لڑکوں کو قتل کر دیتا۔ اب ایسے حالات میں اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنا لیے گئے ہیں، ظلم و ستم کا شکار کیے گئے ہیں۔ ایسے حالات میں کون یقین کرے گا کہ اتنے بڑے ظالم و جابر بادشاہ کے دور میں اور اس کے ملک میں ہم پر کوئی حالات بدلنے والے صورتحال آئے گی؟ فما وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام بنانا چاہتے تھے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہی کو زمین کا وارث بنانا چاہتے تھے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ،
زمین میں تمکین اور قوت ان کو دینا چاہتے ہیں. دیکھیے جو لوگ کمزور ہیں, ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں, ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو زمین میں طاقت و قوت اور تمکین عطا کریں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور ہم دکھانا چاہتے تھے فرعون کو, حامان کو اور ان کی فوجوں کو. قوم نہیں کہا, فوج کہا, کیونکہ ظلم و ستم کرنے کے لیے فوج آگے آتی ہے نا. طاقت, اس کے سامنے جو اس کی طاقت تھی, فرمایا فرعون تجھے اور تیرے وزیر کو اور تیری پوری فوج کو ہم دکھائیں گے, جس سے تو ڈرتا تھا تجھے اس کا انجام دکھائیں گے. اتنی کمزوری کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا؟ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. ہم نے اس قوم کو, ان لوگوں کو جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا, جن پر ظلم کیا جاتا تھا, ان کو ہم نے وراثت میں عطا کیا. مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها. ہم نے زمین کے مشرق و مغرب جن میں ہم نے برکت دی تھی سب انہیں عطا کر دیے. پورا مصر عطا کر دیا اور فلسطین عطا کر دیا اور سارا کا سارا علاقہ ان کے حوالے کر دیا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل. اور بنی اسرائیل پر تمہارے رب کا خوبصورت کلمہ, اس کا وعدہ پورا ہوا. بما صبروا, ان کے صبر کی وجہ سے. بنی اسرائیل نے صبر کیا تھا, اس صبر کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور جو کچھ بھی فرعون اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا تھا, رہنے کے لیے اچھے اچھے محل بناتا تھا, اور جو کچھ بھی وہ کرتا تھا, ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہمارے لیے ہر طرح کی رہنمائی فرمائی ہے, ہر طرح کے واقعات ذکر کیے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہم تمام مسلمانوں کی کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں, قرآن سے ہدایت لیں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن میں تلاش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن سے دور رہتے ہوئے اس دنیا میں مگن ہو جائیں, کفار کی مشابہت کو پکڑ لیں, کفار کی دیکھا دیکھی, کفار یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی اپنی زندگی بسر کریں, اور ہمیں اپنے دین سے کوئی مطلب نہ ہو. جتنا دور جائیں گے دین اسلام سے, کتاب و سنت سے, حدیث نبوی سے اور قرآن کی ہدایات سے, اتنا ہی زیادہ ضلالت و گمراہی کے ساتھ ساتھ ذلت و خواری ہمارا مقدر بنے گی. ابھی وقت آ رہا ہے, اسی مہینے میں ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ, نوجوانوں کا طبقہ, لڑکے اور لڑکیوں کا طبقہ جائے گا, جشن منائے گا, اور 2 جشن منائے جائیں گے, 2 اسی مہینے کے اندر. پہلا جشن کفار کی عید, کرسمس کی عید منائی جائے گی, جو کہ تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے, توحید کے عقیدے میں نقب زنی کرنے والے, اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا عقیدہ ہے, ان کی عید ہے. وہ عید منائی جائے گی اور ہمارے مسلمان اس میں پورا بھرپور حصہ لیں گے. اور ایک اور کچھ دنوں کے بعد وقت آئے گا سال کے اختتام کا, سال کے اختتام کا اور نئے سال کی شروعات کا, اور پھر نیو ایئر پارٹی جو ہوگی اس میں غیر مسلموں کی, یہود و نصارہ کی مشابہت میں, ان کے پیچھے بھاگم بھاگ میں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جا کر کے جشن منائیں گے اور ہر قسم کے فسق و فجور کو ارتکاب کریں گے. اے مسلمانوں, اگر دنیا میں عزت چاہیے, اگر دنیا میں تمکنت چاہیے اور باوقار زندگی چاہیے, تو کفار اور یہود و نصارہ سے الگ تھلگ امتیاز کے ساتھ رہنا ہوگا, اپنے دین کے ساتھ اعتزاز کے ساتھ رہنا ہوگا, اپنے دین کو سب کچھ سمجھ کے کتاب و سنت کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا ہوگا. ہمارے نوجوان لڑکوں کو, نوجوانوں کو اور خواتین کو خصوصیت کے ساتھ ہر اس جگہ پہ جانے سے رکنا ہوگا جہاں پر فتنہ ہے, جہاں ان کی عزت کو داغ لگنے کا خطرہ ہے, جہاں ان کے ساتھ بدتمیزی ہونے کا خطرہ ہے. ہر اس جگہ سے رکنا ہوگا. ایسے ذلیلوں کو, ایسے بدخواہوں کو اور ایسے لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں,
ایسے لوگوں کو دور کرنا ہوگا۔ ضرورت نہیں ایسی محفلوں میں جانے کی جہاں اسلام کا مذاق اڑتا ہو، ضرورت نہیں ایسی ڈگریاں لینے کی جہاں پر خواتین اسلام کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہو، انہیں ذلیل کیا جاتا ہو، ان کی عزت کو اچھالا جاتا ہو۔ صرف اسلام کی خاطر، اسلام کے شاعر کی خاطر ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے سنت کافی ہے، ہمارے لیے سلف کا طریقہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کی نازل کردہ شریعت کافی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے دین پر پلٹیں، اپنے قرآن کے ساتھ جی لگائیں اور چمٹ جائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی ہدایات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کے ذریعے اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔